ایک جانب کہا جا رہا ہے کہ پاکستان جو ہے وہ کوشش کر رہا ہے میڈیشن کی، لیکن ایک جانب کیرولین لیوٹ ہی کہتی ہوئی نظر آ رہی ہیں کہ اس طرح کے جتنے بھی بیانات ہیں ان کو آفیشل تسلیم نہ کیا جائے، تو پھر کیا کیا جائے؟ نہیں، یہ بذات خود اس بات کی غمازی کرتا ہے کیرولین کی یہ بات کہ آفیشل تسلیم نہ کیا جائے۔ آفیشل تو اس وقت تسلیم کیا جاتا ہے کہ جب اس کے کوئی ٹی او آر فائنل ہو جائیں، جب دونوں طرف سے مزید اس میں کوئی پالشنگ ہو جائے پوائنٹس میں، اور جب دونوں طرف سے ابھی تو کیونکہ آمنے سامنے تو نہ کوئی بات ہو رہی ہے اور نہ ہی اس وقت میڈیشن کی وہ بات ہو رہی ہے، اس وقت تو ایک کمیونیکیشن کی بات ہو رہی ہے۔ اس کو ہم میڈیشن بھی کہہ سکتے ہیں کسی حد تک، لیکن اصل میں یہ کمیونیکیشن ہے، کیونکہ کوئی کمیونیکیشن تھی نہیں، ایران کسی کمیونیکیشن کو مانتا نہیں تھا، ایران کسی کی اور یا امریکہ کسی کی سننے کو تیار نہیں تھا۔ تو کیونکہ یہ ایک حالات اور واقعات نے ایسی سچویشن پیدا کر دی، ایسے محرکات پیدا کر دیے کہ جس سے ڈونلڈ ٹرمپ کو یہ سوچنا پڑا کہ ہاں اس پہ کچھ ہو سکتا ہے، اپنے نیشن کو یعنی کہ امریکن نیشن کو کچھ بتایا جا سکتا ہے۔ اور کیونکہ الیکشن کی آمد ہے نومبر میں، اور اگر یہ حالات اسی طرح چلتے رہے، اور تیل کی بات تو ہم روزانہ ہی کرتے ہیں اور آج بھی قیمتیں بڑھی ہیں، مزید بڑھیں گی۔ جو پروجیکشن اس کی ہے کہ اگر یہ جنگ اسی طرح جاری رہی تو تیل کی قیمت $150 تک پہنچ سکتی ہے، بلکہ پاسداران تو کہہ رہے ہیں 200 تک پہنچا دیں گے ہم اگر انہوں نے دوبارہ بند کیا۔ آج تو انہوں نے کھولا ہوا ہے ہرمز ایکسیپٹ فار کہ یو ایس اور اسرائیل کے جہازوں کے لیے۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ یہ بات کیوں کر رہے ہیں اور ایران کیوں اس سے انکاری ہے۔ یہ دونوں صحیح ہیں، ایران بھی صحیح کہہ رہا ہے اور ڈونلڈ ٹرمپ بھی صحیح کہہ رہے ہیں۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے وہ 15 پوائنٹ جو کہ کیرولین نہیں مانتی ہے، وہ اسی ذریعے سے انٹرمیڈیٹری کے ذریعے سے پہنچائے جاتے ہیں۔ جب اس پہ رضامندی ہو جائے گی دونوں سائڈ سے، تو دونوں سائڈ مانیں گے کہ ہاں ہماری یہ بات چیت اور ہماری ڈائلاگ، ہماری ٹاک شروع ہو گئی ہے۔ تو ابھی تک وہ سلسلہ نہیں ہے، تو لہٰذا اس کی ایک تھوڑی سی تفصیل یہ تھی۔ ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے گا کہ یہ آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ اس وقت کوئی اسٹرکچرڈ ٹاکس کا کوئی فریم ورک موجود نہیں ہے، نتیجتاً جو ہے نا وہ بیک چینل جو گفتگو ہو رہی ہے، اور وہ پرائیویٹلی پوزیشن کچھ اور ہے اور پبلک پہ پوزیشن کچھ اور ہے۔ یہی امریکہ کی بھی ہے اور یہی اپنا ایران کی بھی ہے۔ اب میرا سوال آپ سے ہے کہ یہ 15 پوائنٹ سے جو اطلاعات ہیں وہ آپ کے جی صرف فیس سیونگ چاہیے، امریکن کو بھی ایک دو باتوں پہ آ گئے ہیں، اور دوسری طرف سے آپ دیکھ لیں کہ جو ڈاکٹر صاحب ایران نے پوزیشن اپنی پیچھے ہٹے ہیں، وہ کہتے ہیں دو باتوں پہ آ گئے کہ جی ایک تو یہ ہے کہ جی ہمیں یقین دہانی کرائی جائے کہ دوبارہ ہم پہ حملہ نہیں ہوگا، اور ہمارا جو نقصان ہوا ہے اس کو پورا کیا جائے گا۔ تو میرا سوال یہ کہ یہ کتنا ڈویبل آپ کو لگ رہا ہے، کتنا لگ رہا ہے آپ کو کہ یہ سفارتی بنیاد پہ یا یہ نیگوشیٹڈ سیٹلمنٹ کے ہم کتنے قریب ہو رہے ہیں؟ جی اچھا جمیل صاحب، سوری یہ پوائنٹ بھی ایڈ کر دیجیے گا کہ کیا یہ گارنٹی دی جا سکتی ہے اگر پاکستان اس طرح کی بات کرتا ہے اور میڈیشن کرواتا ہے، تو کیا ڈونلڈ ٹرمپ اس بات پر آمادہ ہوں گے؟ کیا وہ اس بات کی گارنٹی دیں گے کہ وہ آگے آنے والے دنوں میں ایران کے ساتھ ایسا نہیں کریں گے؟ دیکھیے، اسرائیل کی وجہ سے یہ مشکل نظر آتا ہے کہ کبھی اس بات پر امریکہ راضی ہو جائے گا، کیونکہ اسرائیل کبھی نہیں، اسرائیل کا پورا جو 1897 سے جو ایک خواب ہے، ایک جو گریٹر اسرائیل کا ایک منصوبہ ہے، وہ سارے کا سارا فیل ہو جاتا ہے۔ جس طرح کہ انہوں نے اس سے پہلے 6 ممالک کے ساتھ جو ان کو حملے کرتے رہے، اور جس طریقے سے سیریا میں حکومت گرائی، جس طریقے سے لبنان میں حکومت گرائی اور اپنے علاقات بٹھا دیا ہے صدر وہاں کا، اسی طریقے سے جہاں جن ملکوں میں حملہ کیا ہے، تو وہ تو اپنے اس معاملات سے، اور اس کی غمازی ابھی 2 ہفتے 1.5 ہفتے پہلے ہی کر دی نا، امریکہ کے سفیر وہاں ہیگبی جو اسرائیل میں ہے، انہوں نے کر دیا کہ اسرائیل کے کیا عزائم، بیبلیکل عزائم کیا ہے۔ خیر اس بات کو کیونکہ ہم ڈسکس کافی دفعہ کر چکے ہیں، تو ابھی آ جاتے ہیں کہ گارنٹی دینا، تو اگر گارنٹی ہو جاتی ہے اور وہ ایسی صورت میں ہوگی کہ مزید ایران جتنا اس کو ایران طول دینے میں کامیاب ہو جائے گا۔ دیکھیں 81,000 سویلین یونٹ کا ڈسٹرکشن اور ڈیمیج ہونا کسی ملک کے لیے بہت بڑی بات ہوتی ہے۔ اتنا بڑا نقصان ایران نے اٹھایا، اپنے رہبر اور رہنما کو شہید کروایا، اور اس کے ساتھ 2 سائنٹسٹ بڑے نامور اسی دوران میں، پہلے تو جو ہوا وہ تو ہوتا رہا، اسی دوران میں پچھلے 4-5 امریکہ میں پریزیڈنٹ ٹرمپ کی بھی تو پوزیشن بڑی نازک ہو گئی ہے نا۔ دیکھیں ایک تو اب جو لیٹسٹ خبریں آ رہی ہیں کہ ان کے جو ملٹری لیڈرز ہیں اور سینٹ کام کے لوگ ہیں، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی ہماری ملٹری پاور کی بھی ایک لمٹس ہے،
یہ جو آپ ہمیں کہہ رہے ہیں کہ جی 3000 پیراٹروپر بھیج دیں گے اور 5000 میرین بھیج دیں گے تو یہ ہو جائے گا، وہ ان سو مینی ورڈز کہہ رہے ہیں کہ یہ پاسبل نہیں ہے، اسٹریٹ آف ہارمز کو ہم نہیں کھلوا سکے ایک. اور دوسرا ڈاکٹر صاحب دیکھیں جو اتحادی ہیں بالکل پیچھے ہٹ گئے ہیں. وہی جو چانسلر مرز ہیں جرمنی کے، جو کہا کرتے تھے کہ اسرائیل از ڈوئنگ اے ڈرٹی ورک فار اس، وہ اب یہ کہہ رہے ہیں کہ جی یہ انٹرنیشنل لا کی بریچ کی جا رہی ہے امریکہ کی طرف سے. اور جو فارن پالیسی چیف ہیں ای یو کی، وہ کہتے ہیں کہ دس از ناٹ اے یورپ وار. اور عمان کے فارن منسٹر وہ کہتے ہیں کہ جن کا بڑا ایک رول رہا ہے اس میں بات چیت میں، وہ کہتے ہیں کہ یہ جنگ ایران کا اس کا کوئی تعلق واسطہ نہیں، یہ ان پہ تھوپی گئی ہے. تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ اتنے دباؤ آنے کے بعد پریزیڈنٹ ٹرمپ جو ہے وہ سوچنے پہ مجبور ہیں کہ کوئی سوری کر کے کوئی ڈھونڈا جائے راستہ واپسی کا؟ جی نہیں، بالکل وہ اس کی تلاش کر رہے ہیں راہیں، اور ان کی چند کلمات بھی میں آپ کو پیش کر دیتا ہوں، آپ کے سامنے کوٹ کر دیتا ہوں کہ کس طرح وہ راہیں تلاش کر رہے ہیں. صرف یہ ہے کہ کیونکہ امریکہ یہ تسلیم کرنا پڑے گا کہ دنیا کی سب سے بڑی عسکری قوت ہے. پہلے 900 بلین ڈالر کا اس کا عسکری بجٹ تھا، اور اب اس کا 1 ٹریلین کراس کر گیا ہے. تو وہ یہ تو حقیقت ہے. اور اتنی بڑی طاقت کو اگر کامیابی جس طرح پلان کیا تھا ان کے جو پولیٹیکل سربراہان نے، اور جو فیصلے کیے تھے، اور اس کو ساتھ میں ملا لیا تھا کچھ ملٹری کمانڈرز کو بھی، تو وہ معاملہ تو فیل ہو گیا، وہ تو نہیں حاصل ہو سکا. یہ درست ہے کہ انہوں نے کارپیٹ بمبنگ ابھی بھی جاری رکھی ہوئی ہے، یہ لیکن اس سے بمبنگ سے اور فضائی اس سے طاقت سے کبھی کوئی ملک کو زیر کیا گیا ہے، نقصان کیا گیا ہے. تو ایران تو اب نقصان سہنے کے لیے تیار ہے. اصل یہ جو ڈونلڈ ٹرمپ کو مزید اس پر کمپرومائز، یعنی کہ اپنی جو اس وقت انہوں نے انا بنائی ہوئی ہے اس کو تھوڑا سا نیچے کرنے کی یہ مجبوری ہو جائے گی. جیسے ہر روز آگے بڑھنے والی جنگ، اور دوبارہ آبنائے ہرمز بند ہونا ہی ہونا ہے. ایران نے تو ابھی کھولا اس لیے ہے کہ ایران کو ایک سپورٹ مل رہی ہے، اس کی ہمدردی بڑھ رہی ہے. آپ نے ابھی بتایا کہ یورپین کنٹریز کا کیا اس میں عمل ہے، ایشین کنٹریز کا کیا عمل ہے، ان کے جہاز انہوں نے چھوڑ دیے ہیں. لیکن اگر یہ معاملہ بڑھتا رہا تو اگر خرچ پہ آ کے وہ بیٹھتے ہیں، اور جس طرح یو ای کے طرف سے ایران کہہ رہا ہے کہ یہ وہ الموسا جو ان کا چھوٹا جزیرہ ہے جو سامنے ہے اس کے اسٹریٹ آف ہرمز کے، اور گریٹر تھوم اور سمالر تھوم کا جو 3 جزیرے ہیں جو بیٹھتے ہیں، اگر اس کو بھی قبضہ کرنے کی جس طرح کی آ رہی ہیں خبریں جو پیراٹروپرز کی، اور مرینز تو پہلے چل پڑے ہیں، اور ٹریپولی یو ایس ایس ٹریپولی، تو ایک طرف سے کمک پہنچائی جا رہی ہے. وہ جو منظرنامہ مجھے نظر آ رہا ہے وہ یوں ہے کہ کسی طریقے سے بھی کوشش کی جائے کہ ایران جو پہلے 3 پوائنٹس پر، یہ 15 پوائنٹ وغیرہ تو خیر یہ ختم ہو جائیں گے، لیکن جو پہلے 3 پوائنٹس تھے وہ پہلے 3 پوائنٹ میں سے کم از کم 2 پوائنٹ مان لے. ایران اب بھی جو ساری چیزوں کو اگر ملا کے لبے لباب نکالے اور تجزیہ کرے تو ایران اب بھی اور پہلے بھی. ڈاکٹر صاحب وقت کم ہے، ایک سوال اور بھی بڑا انٹرسٹنگ سوال ہے کہ کل پریزیڈنٹ ٹرمپ سے اخبار نویس نے پوچھا تھا کہ جی جے ڈی وینس جو وائس پریزیڈنٹ ہے، ہی وینٹ ٹو اسلام آباد، 2 دفعہ کہا ہی وینٹ ٹو اسلام آباد، تو پریزیڈنٹ ٹرمپ نے کوئی جواب نہیں دیا. تو ڈاکٹر صاحب آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ کوئی اسلام آباد میں اکٹھے ہو رہے ہیں؟ آپ کا بڑا ماشاءاللہ بہت زیادہ تجربہ، آپ کو لگتا ہے کہیں نہ کہیں بغیر بتائے آفیشلی یہ کوئی بات چیت کا دروازہ کھل رہا ہے، جے ڈی وانس آ جائیں گے، اس طرح کچھ اور لوگ بھی آ جائیں گے؟ سوشل سائٹس تو یہ کہہ رہی ہیں کہ جے ڈی وینس پاکستان میں موجود ہیں، وہ تو یہ کلیم کر رہی ہیں. دیکھیں اشارے کچھ ایسے مل رہے ہیں، یہ وہی اشارے مل رہے ہیں جب وہ آئے تھے وزیر خارجہ، اس وقت سیکرٹری خارجہ یہاں، جی 71 میں کسی کو کانوں کان نہیں پتا پڑا تھا. تو یہ اس قسم کی جب ڈپلومیسی ہوتی ہے تو اس میں اشارے تو جو وہاں جس حساب سے، یا وہ میرا اپنا تجزیہ ہے، جس حساب سے سیکیورٹی لگی ہوئی ہے، جس حساب سے وہاں اسلام آباد کے تمام معاملات کو دیکھا جا رہا ہے، تو کوئی بڑی اہمیت شخصیت تو آئی ہوئی ہوگی وہاں. تو یہ تصور کرنا اور یہ ان کی طرف سے الفاظ نکل جانا، اس میں اس کو اگر انٹرپریٹ کیا جائے تو اٹس کوائٹ پاسبل. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.